الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص سورہ عصر کو سمجھ لے گویا اس نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ لیا، کیونکہ اس سورہ عصر میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ سورہ عصر مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 یعنی 103 ہے، اور نزول کے اعتبار سے 13 یعنی 13 ہے۔ اس میں کل آیات 3 ہے۔ عصر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں، اور پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کو یاد فرمایا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ عصر رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحمت والا۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اس آیت مذکورہ میں لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، جو کہ دین کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ دوسرا قول یہ ہے جس کی طرف دل جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے مراد تاجدار کائنات نبی رحمت شفیع معظم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جس طرح لا امرک فرما کر آپ کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سب عمروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ ان دو آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو ان کی تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور طاعت میں گزری۔ سورہ عصر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ میں سے وہ اسی صورت نفع اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے، اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے، اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا تو اس سے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے۔